السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ کلاس کے انویرونمنٹل اسٹڈیز ماحولیاتی مطالعہ، تو EVS، اس کے بارے میں پہلا سبق پڑھیں گے ہم لوگ آج، اور اس کے ساتھ ساتھ فورتھ کلاس کا بھی پہلا سبق کیا ہے، دو ملا کے ایک ہی ٹاپک ہے تو وہ ایک ہی پڑھیں گے، ایسا تھرڈ فورتھ ففتھ کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ دوسرے ٹاپک میں ہم جائیں گے۔ تو ماحولیاتی مطالعہ، خوشحال خاندان، ہیپی فیملی پہلا لیسن ہے۔ تو اس سبق کے مطالعے کے بعد طلباء اپنے خاندان کے افراد اور ان کے کام سے متعلق گفتگو کر سکیں گے، اپنے گاؤں میں موجود لوگوں اور ان کے کام سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے، خاندان میں پائے جانے والے افراد کی شناخت کر سکیں گے، افراد خاندان کے ذریعے کیے جانے والے دیکھ بھال نگہداشت کے فہم حاصل کر سکیں گے، افراد خاندان کے مابین پائے جانے والے مشابہتوں کی شناخت کر سکیں گے۔ تو اتوار کا دن تھا، رضیہ کھیلنے کے لیے رانی کے گھر آئی۔ رانی نے اپنے گھر میں موجود فوٹو البم رضیہ کو بتایا۔ رضیہ تصویر میں موجود لوگوں کے بارے میں رانی سے پوچھا۔ رانی نے رضیہ کو اپنے خاندان کے افراد کا تعارف کروایا۔ رانی کیا بول رہی ہے؟ یہ میرے خاندان کے لوگ کی تصویر ہے، یہ میرے دادا اور دادی ہیں جو تصویر کے بیچوں بیچ درمیان موجود ہیں۔ مطلب خاندان کے لوگوں میں بڑے رہتے ان لوگوں کے بارے میں اور چھوٹے رہتے ان لوگوں کے بارے میں، سب کے بارے میں فوٹوز میں جو لوگ موجود رہتے، پریزنٹ میں نہیں ہیں تو بھی اب فوٹو البم میں تو رہتے نا، وہ ان لوگوں کے بارے میں ایک دوسرے بحث کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ میرے والد ہیں جو دادا جان کے بائیں جانب کھڑے ہیں، اور یہ میرے والدہ ہیں جو دادی جان کے دائیں جانب کھڑے ہیں۔ یہ میرا بھائی چنٹو ہے، یہ میرا پالتو کتا ٹامی ہے، یہ ہمارے خوشحال خاندان ہے۔ رضیہ: واہ، بہت اچھا خاندان ہے۔ رانی: آپ بھی اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ۔ رضیہ: میرا خاندان میں 3 افراد رہتے ہیں، میرے والد رسول، میری والدہ حسینہ اور میں۔ اور تھوڑے فیملیز میں بڑی فیملی رہتی، دادا دادی نانی نانا اور امی ابا سب رہتے۔ تھوڑے فیملی میں کیا رہتے، خالی جسٹ چھوٹی فیملی رہتی کہ امی ابا اور جسٹ اونلی ایک لڑکی یا لڑکا رہتا۔ ہم سب اپنے اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ عام طور پر خاندان میں ماں باپ، دادا دادی، بھائی اور بہن رہتے ہیں۔ بھائی اور بہن کو کیا کہتے ہیں؟ ہم والد ہوتے ہیں۔ بھائی اور بہن ہم والد ہوتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں آپ کے ساتھ اور کون کون رہتے ہیں؟ ایسا ہے، دیکھو۔ اور افراد خاندان کے کردار، رول، ایک جنوں کا ایک رول رہتا۔ ایک دیے گئے تصویر کو غور سے دیکھیے۔ یہ گیتا کا گھر ہے، بتائیے کہ گیتا کے گھر کے افراد کون سی کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ گھر میں کیا رہتا، ہر ایک کے گھر میں ایک کام، امی کا کام الگ رہتا، ابا کا کام الگ رہتا، اور دادی دادا کا کام الگ رہتا ہے، اور اپنا کام الگ رہتا، اور پیشہ بھی الگ الگ رہتا۔ ایسا یہ ہے، خاندان کے سبھی افراد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے مل جل کر کام کرتے ہیں، اور خاندان میں سب جنا مل کو کام کرے تو ایک دوسرے کی مدد کرے تو خاندان میں کام بھی آسان سے ہو جاتا، اور ایک دوسرے کی مدد بھی ملتی۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، خاندان میں موجود افراد مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، بعض کام تمام افراد خاندان مل جل کر انجام دیتے ہیں۔ نیچے دیے گئے تصویر میں بتائیں کہ کون کیا کام کر رہے ہیں۔ خاندان سے محبت اور دیکھ بھال،
ایک خاندان کا افراد آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہم اپنے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور سب مل جل کر گھریلو کام انجام دیتے ہیں۔ گھر کے بڑے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ ماں کے ذریعے کیے جانے والے کام الگ رہتے، باپ کے ذریعے کیے جانے والے کام الگ رہتے، خاندان میں سب مل کے کرنے والے کام الگ رہتے۔ ایسا کاموں کے بارے میں خاندان کے سبھی افراد کو چاہیے کہ وہ کام کو آپس میں بانٹ کر مل جل کر کریے۔ اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ پیشے خاندان میں ماں باپ اور خاندان کے دوسرے افراد سب مل کر مختلف قسم کے کام کرنے کی وجہ سے ہی ہم اپنی ضروریات کی تکمیل کر پاتے ہیں۔ اپنے گھر کی طرح گاؤں میں بھی مختلف کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اپنے آس پاس بہت سارے کام پیشے رہتے، ڈاکٹر رہتے اور لائر رہتے اور کیا ہے چکلے کا کام کرنے والے رہتے اور جوتے سینے والے رہتے اور ٹوکری بنانے والے رہتے۔ ایسا الگ الگ کام الگ الگ پیشے والے رہتے۔ پیشے بھی بہت قسم کے رہتے۔ آپ کے گاؤں میں بھی مختلف قسم کے کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ سبھیاں سڑک صاف کرنا، نالی صاف کرنا، صبحیہ سڑک صاف، یہ جو تصویر میں دکھ رہے ہیں نا، آپ تھوڑے لوگ ہیں نا میونسپلٹی کا کام کرتے رہتے نا، وہ کام کے بھی لوگ رہتے اور ٹیچرس رہتے، لائرس رہتے، ڈاکٹرس رہتے۔ ہر ایک کا پیشہ ہر ایک الگ الگ رہتا۔ اور یہ لڑکی کملا ہے، جو لڑکی تصویر میں دکھ رہی نا انہوں کملا ہے۔ اسکول سے محروم بچے، اسکول سے محروم کئی کو رہتے بول تو گھر میں ہے نا بہت سارے بچے رہتے بڑے، اب تو نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں کیا رہتے تھے، پہلے زمانے میں نہیں، ایگزامپل سے میرے نانی کی بڑی بہن ہے سمجھو، انہوں کا ایسا رہتا ان کے گھر میں کیا ہے بہت سارے بچے ہیں، تو اور پہلی بچی کو لاسٹ بچے کو بہت فرق رہتا، تو پہلی بچی کیا کرتے، انہوں جنگل کو جا کے آئے تک میں انہوں پہلی جو بڑی بیٹی ہے انہوں گھر سنبھالتے، تو ان کو پڑھائی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں گھر سنبھالنا، بچے جو چھوٹا بچہ ہے گھر میں ان کو سنبھالتے اور گھر کو بھی سنبھال لیتے۔ ایسا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ان کی پڑھائی نہیں ہوئی۔ ویسے ہی یہ بھی ایگزامپل ہے۔ دیکھو یہ لڑکی کملا ہے، کملا کو اسکول جانا بہت پسند ہے مگر غربت کی وجہ سے وہ اب اسکول نہیں جاتی، تھوڑے دنوں غریبی کی وجہ سے بھی اسکول نہیں جاتے۔ اب اپنے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں تو غریبی کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے۔ آج کل تو بھی گورنمنٹ اسکولس ہے اوکے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی غریب لوگ بھی رہتے، سڑک پہ رہتے نا، ان لوگ بھی رہتے تو ان لوگ بھی اسکول نہیں جاتے کیونکہ سڑک پہ بھی بہت سارے لوگ دکھتے رہتے، ہم لوگ سفر کرتے اس وقت، تو ان لوگوں کے بچوں کو بہت غریبی حالت رہتی، تو ان لوگ بھی اسکول نہیں جا سکتے۔ وہ گھر پر ایسا غربت کی وجہ سے وہ اب اسکول نہیں جاتی، وہ گھر پر رہ کر اپنی چھوٹی بہن کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ کملا کے والد اور والدہ زرعی مزدور ہیں۔ کملا گھر کا کام کرتی ہے، سارا دن گھر پر رہتی ہے، جب کبھی اسکول جاتی بچوں کو وہ دیکھتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسکول جائے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر بچے کا حق ہے، تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے، لہٰذا تمام بچوں کو روزانہ اسکول جانا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوائے۔ اگر آپ کو ایسا بچہ کہیں نظر آئے جو اسکول نہ جاتے ہو تو اس کی اطلاع آپ اپنے اساتذہ کو دیجیے۔ آئیے اس طرح کریے، بعض خاندان اچھے عادتیں و
اختیار کرتے ہیں، اچھے عادتیں اختیار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ صحت مند ہوتے ہیں۔ تھوڑے اچھے عادتوں کی وجہ سے بچوں کی بھی اچھی عادتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر میں جیسا ہے ویسے ہی اپنے بچے بھی سیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ جھوٹ بولنا ایک بار دو بار بچوں کے سامنے جھوٹ بول دیا تو بچے بھی جھوٹ بولنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے بول کے ان لوگ بھی کیا کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم لوگ پیرنٹس صحیح بولنا سیکھے، صحیح بولتے ہیں تو بچے بھی کیا کرتے ہیں، انہوں بھی صحیح بولنا ایسا سیکھتے ہیں۔ پیرنٹس سے بچوں کو بھی آتا، اور اپنے اطراف ماحول کی وجہ سے بھی ہم نے اچھے عادت کرتے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے بول کے ایسا 1 سے 2 بار 3 بار 4 بار ایسا بچوں کو بولتے رہتا، بچے کیا کرتے پھر وہ سیکھ کے نیکسٹ اچھی عادتیں اپنا لیتے۔ اور یہ دیکھو میری سالگرہ پر ایک پودا لگاتی ہے، وہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ چند عادتیں کیا ہوتا ہے والدین سے بچوں کو منتقل ہوتی۔ کمرے جماعت میں داخل ہونے سے قبل میں اپنے جوتے اتار کر انہیں ترتیب میں رکھتا ہوں۔ جب میں دوپہر کے کھانے کے لیے جاتا ہوں تو قطار میں ٹھہرتا ہوں۔ میں اپنے یہ پورے کیا ہیں اچھی عادتیں ہیں، اور کرتے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ٹک ڈالنے کے لیے بولے ہیں۔ اور میں اپنے کمرے جماعت کو صاف ستھرا رکھتا ہوں۔ میں ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے ناخن تراشتا ہوں۔ میں روزانہ کنگھی کرتا ہوں۔ میں دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں۔ میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ کو صاف کرتا ہوں۔ آپ کس کی چیزیں نظر آتے ہیں؟ عام طور پر کسی خاندان کے لوگ کی شکل، صورت اور عادتیں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور ہیلو، میں رادھا ہوں۔ میرا کان میرے والد کے کان کے مشابہ رہتی ہے۔ مطلب کیا ہے تو اپنے والد کیسے رہتے کہ ویسے رہتا ہے آلموسٹ، نہیں تو اپنے خاندان سے تو بھی آتا تھوڑے۔ اب اپنے والدہ کا کلر وائٹ ہے تو ہمارا بھی گورے رہتے ہم لوگ بھی، اور ان کا والد یا والدہ یا ان کے دادی دادا یا نانی نانا یا پھپھو کا ایسا خاندان سے جو بھی جنس کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی آتا تو ان کے ویسا لگتے، عادتیں بھی رہتے اور ان کے شکل بھی آتا رہتا۔ دیکھو، میرے آنکھ میرے ماں کے مشابہ ہے۔ تھوڑے بولتے ہیں تمہاری امی کے ویسے ہے تم، تمہارے ابا کے ویسے ہے تم، تمہارے دادے کے ویسے، ارے سیم ٹو سیم تمہارے دادی کے ویسے ہے، ایسا بولتے ہیں نا ایسا۔ پھپھو کے ویسے ہے، ارے پھپھو کلر اس کے کلر ہے نا اس کے اماں پہ گیا ہے، اس کے کلر اس کے بابا پہ گیا ہے، اس کے کلر اس کے دادی پہ گیا ہے، ایسا بولتے ہیں نا، تو یہ ہے۔ اور ذیل میں دیے گئے ہیں چال چلن، برتاؤ چال چلن بھی رہتا، عادتیں رہتی اور ان کا شکل بھی رہتا ان کے خاندان سے ریلیٹڈ، اور چال چلن، عادتیں، ان کے طور طریقے سب رہتا۔ ہم سب کے چہرے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہمارا رنگ، قد یا وزن یکساں ہونے کے باوجود ہم میں سے ہر کوئی منفرد خاص ہوتا ہے۔ ہم صرف جسم یا شکل صورت کے لحاظ سے اپنے افراد خاندان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ شکل صورت کی وجہ سے کسی کو ستانا یا تنظر نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم ایک خاندان میں رہتے ہیں۔ عام طور پر ایک خاندان میں والدین، دادا دادی، بھائی بہن، ہم والد اور پالتو جانور رہتے ہیں۔
خاندان کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پیرنٹس کا کردار ایک جنوں کا ایک رہتا، امی کا الگ رہتا، ابا کا الگ رہتا، دادی دادا کا الگ رہتا، ایسا رہتا، لیکن سب ایک ساتھ کام بانٹ لے کے کرنے سے کام ایک دوسرے کے دل میں محبت آگے آتی، اور کیا ہے، کام بھی بہت آسانی کے ذریعے سے ہو سکتا، اور تمام پیشے بھی ایک جیسا نہیں رہتے، الگ الگ پیشے رہتے۔ اب ایگزامپل اپنے گھر میں دیکھ لے تو اپنے پاپا کا الگ رہتا، اپنے دادا کا الگ رہتا، اپنے دادی کا الگ رہتا، اپنے دادا کا الگ رہتا، اپنے پاپا کا الگ رہتا، اپنے چاچا کا الگ رہتا، اپنے ماموں کا الگ رہتا، ایسا الگ الگ رہتا ہے۔ تمام پیشے لوگوں کو عزت کرنی چاہیے، کون سے پیشے میں بھی رہو لیکن عزت تو سب کو سیم دینی چاہیے۔ گاؤں میں مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد پائے جاتے ہیں۔ بچوں کو کام میں نہیں اسکول میں رہنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو کام میں نہیں اسکول میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ اسکولی عمر کے تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ اسکول جا کر تعلیم حاصل کرے۔ ہم اپنے خاندان میں کسی ایک فرد کو شباہت رکھتے ہیں، یہاں تک خاندان ہیپی فیملی ہو گیا ہے۔ یہاں تک ہیپی فیملی 3rd کلاس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب 4th کلاس کا خاندان دیکھیں گے۔ اب 4th کلاس کا خاندان، 4th کلاس میں فرسٹ چیپٹر دیکھیں گے کیا ہے۔ 3rd کلاس کا فرسٹ چیپٹر تو ہیپی فیملی ہو گیا، اب اس میں فیملی اونلی فیملی ہے، خاندان تو دو بھی ایک ہی سبق ہے، لیسن کا نام ہے، تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ 4th کلاس میں خاندان۔ اس وقت اختتام پر طلباء افراد خاندان کے مابین رشتہ داری کا فہم حاصل کریں گے، بڑے وسیع خاندان اور خاندانی تبدیلیوں سے متعلق فہم حاصل کریں گے، مختلف طرز خاندانوں کی شناخت کریں گے، مختلف گھریلو اشیاء کی شناخت کریں گے۔ یہ سبق پورے پڑھنے سے یہ پورے حاصل ہوں گے۔ اور دیپیکا موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران ہم لوگ ابھی سمر ہالیڈیز میں کیا کرتے ہیں، اپنے دادی کے گھر، اپنے دادا کے گھر، اپنے پھپھو کے گھر، اپنے آنٹی کے گھر، اپنے چچا کے گھر، ایسا کسی کے تبھی گھر کو جاتے رہتے، تو ایسے ہی دیپیکا موسم گرما کے چھٹیوں کے دوران اپنے دادا دادی کے گھر گئی۔ وہاں پر اس نے اپنے افراد خاندان کی ایک پرانی تصویر کو دیکھا اور اس میں موجود افراد کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہے۔ تب اس کے دادا جان نے تصویر میں موجود افراد کے بارے میں سمجھانا شروع کیے، اور کیا بول کے سمجھائے دیکھو۔ یہ ہے فیملی چارٹ۔ کیا پہلے گرینڈ فادر گرینڈ مدر، اور گرینڈ فادر گرینڈ مدر کے بعد انکل آنٹی، اس کے بعد پھر اور کتنے انکل آنٹی، مطلب ایک چاچا چاچی یا ماما مامی اور ان کے بچے، ایسے ہے۔ سو دیپیکا تصویر میں دکھائی دینے والے دراز خط مطلب لمبے شخص کون ہے؟ وہ تمہارے ابا جان ہیں۔ دیپیکا اچھا، لہنگا اوڑھنی پہنے وہی وہ لڑکی کون ہے؟ یہ کیا دادا جان بولتے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں پہچانا؟ وہ تمہارے پھوپھی جان ہیں۔ ایسا اپنے خاندان میں کیا ہے، خاندان بہت پہلے کے خاندان کیا رہتا ہے، پورے جنا مل کے ایک ہی گھر میں رہتا ہے، لوگ تھوڑے فلمس میں رہتا نا ایسا، لیکن اب آج کل تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سپریٹ رہنے کا بہت انٹرسٹ کرتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں نا پیشے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ایک سٹی سے دوسری سٹی چلے آ کے الگ ہو جاتے، اور تھوڑے جنا لڑ لے کے الگ ہو جاتے، اور تھوڑے جنا گھر بس نہیں ہو کے الگ ہو جاتے، اور ایسا الگ الگ اپنے اپنی پرابلمس رہتے، اس کی وجہ سے اب الگ ہو جا رہے۔ پہلے کیسا رہتا تھا، پورے جنے ایک ساتھ مل کے رہتے تھے، اور پیشے الگ الگ پیشے رہتے بھی ایک گھر میں کام کو بانٹ لیتے تھے، اور بہت ہیپی فیملی رہتے تھے۔ تمام خاندان ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض خاندان صرف ماں باپ
थोड़े ख़ानदानी शजरा तमाम ख़ानदान एक जैसे नहीं होते। बाज़ ख़ानदान सिर्फ़ माँ बाप और बच्चे पर मुश्तमिल होता है। थोड़े ख़ानदान मतलब छोटा ख़ानदान भी रहता, बड़ा ख़ानदान भी रहता। थोड़े ख़ानदानों में बहुत सारे लोग मिलकर रहते और थोड़े ख़ानदानों में क्या रहते, खाली अम्मा बाबा बच्चे रहते। थोड़े इसमें क्या रहते, दादी दादा अम्मी अब्बा बच्चे रहते। थोड़े ख़ानदान में क्या रहता है, अम्मी अब्बा रहते, दादा दादी रहते, चाचा चाची रहते और कितने फप्पू लगाए उतने फप्पू लगाते, जितने चाचा चाची लगाए उतने चाचा चाची पूरे एक साथ मिल के रहते। लाइक मेरे घर के बाजू में है, उन लोग पूरे एक साथ मिल के रहते। मतलब बहुत अच्छा रहता है। इतना बड़ा ख़ानदान है पूरे, हाँ 24% या 30% मिल के रहते एक साथ। पूरी 5 फ्लोर की बिल्डिंग है समझो। तो ऐसा उन लोग एक साथ मिल के रहते हैं। मतलब एक ही झंडी में खाना, एक पूरे मिल के खाना एक जनज बनाते हैं और दादी दादा का जिम्मेदारी रहती खाना का, पकाने का, लाने का, सब कुछ पकाना तो पूरे मिल के पकाते हैं, मगर एक ख़ानदान में मिल के रहते हैं वैसा। तो थोड़े वो बड़ी फैमिली है। छोटी फैमिली मतलब अम्मी अब्बा और उनके 2 बच्चे रहते या उनका एक बेटा रहता, तो वो छोटी फैमिली है। बाज़ ख़ानदान सिर्फ़ माँ बाप और बच्चे पर मुश्तमिल होते हैं और बाज़ ख़ानदान में माँ बाप और बच्चे दादा दादी चाचा चाची के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और आइए अब हम दीपिका के ख़ानदानी शजरे के मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पे देखो दादी दादा है, अम्मी जान अब्बा जान, फूफा फूफी, ताई ताया और दीपिका भारत है और है ना फूफी फूफा का एक बेटा और ताई ताया का 2 बच्चे 2 बच्चियाँ, ये सब मिला के 21 ख़ानदान है। और रिश्ते तो आपको मालूम है किसको क्या बुलाते। और आपके वालिद से ताल्लुक़, वालिदा से याद अम्मी के साइड अम्मी के साइड के फैमिली वालों को क्या कहते हैं, मैटरनल फैमिली मेम्बर्स कहते हैं। अब्बा के साइड के फैमिली वालिद के साथ के फैमिली मेम्बर्स को क्या बोलते हैं, पैटर्नल फैमिली मेम्बर्स कहते हैं। मैटरनल पैटर्नल। आपके वालिदा अम्मी जान के वालिदैन माँ बाप, आपके नाना नानी और आपके वालिद के अब्बा अम्मी को क्या बोलते हैं, दादा दादी बोलते हैं। अम्मी के बहन को खाला बोलते, तो अब्बा के बहन को फुप्पी बोलते, फुप्पू या फुप्पी बोलते। हो मैटरनल पैटर्नल ये 2 याद रखना है। हमारे चाचा चाची, ताया ताई, मामू मामी, फुप्पू फुप्पा फुप्पी और इनके बच्चे हमारे रिश्तेदार हैं और ये भी हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। इस तरह के ख़ानदान को हम वसी ख़ानदान कहते हैं। आइए देखेंगे एक्सटेंडेड फैमिली वसी ख़ानदान कहते हैं। आइए देखें कि अनिल के ख़ानदान में कैसी तब्दीलियाँ वाक़या होती। अब है ना, यहाँ तक तो अच्छा है, अम्मी अब्बा रहते, दादी दादा रहते, फूफू फूफा रहते, ऐसा रहता। अब तो मामा मामी बहुत सारे लोग रहते। तो नानी के ख़ानदान हो गया, दादी के ख़ानदान हो गया। नानी के ख़ानदान को क्या बोलते हैं, अम्मी के साइड के ख़ानदान को क्या बोलते हैं, मैटरनल बोलते हैं। दादी के साइड के ख़ानदान को क्या बोलते हैं, पैटर्नल बोलते हैं। तो अब है, और एक ख़ानदान में तब्दीलियाँ कैसे होती, शादी हुई तो भी तब्दीली होती, क्योंकि शादी होने के से क्या होता, नए पर्सन अपने घर में आते, उनके चाल चलन हमारे चाल चलन दोनों के मैच नहीं हुई है तो लड़ाई होने की वजह से और बिछड़ जाते या अलग हो जाते या एक घर से दूसरे घर को जाते, ऐसा तब्दीली हो आती। और नए रिश्ते मिलने से भी तब्दील होती। क्या समझे कि शादी के बाद अनिल के ख़ानदान में कोई तब्दीली वगैरह होगी और इसके बाद किसी की मौत हो गई तो भी क्या होता,
किसी की मौत होगी तभी वो घर में पहले जैसा रहता था घर, वो घर को वैसा नहीं रहता। और किसी के पैदा होने से भी क्या होता, पहले के जैसा घर नहीं होता। तो तब्दील हो जाते ना घर में, नए नए खुशियाँ। अब किसी के पैदा होने से खुशी होती, किसी के इंतकाल हो जाने से गम होता, और वहाँ का माहौल चेंज हो जाता रहता। लाइक मेरे घर में ही मेरे बड़े मामा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मेरे घर में बहुत सारे लोग रहते थे। मतलब मेरे 4 मामा लोग रहते और हम लोग रहते थे, मेरी नानी नाना, पूरे बहुत बड़ी फैमिली रहती थी। तो मेरे बड़े मामा हेड थे, मतलब उन्होंने घर चलाते थे, उनका पूरा चलता था घर में। नाना और बड़े मामा का चलता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद नए घर में मतलब दूसरे मामा लोगों की शादी हुई, नए पर्सन्स आ गए घर में। तो घर क्या हुआ, अलग अलग हो गया। तो नए पर्सन्स आते, पुराने पर्सन्स को लेके चले जाते। ऐसा घर क्या हुआ, बहुत खुशी खुशी से रहता सो घर पूरा अलग अलग हो के। अब ये घर में रहते सो लोग अब 4 घरों में रह रहे, समझो ऐसा हो गया। तो ऐसा तब्दीली वाक़या हो गई। खानदान में तब्दीली की कई वजूहात हो सकते हैं। उसके बाद है, खानदान में किसी फ़र्द के शामिल होना या और चले जाने से तब्दीली वाक़या होती है। ये एक आम तब्दीली है जिसका तजुर्बा हर किसी को होता है। ये हर एक घर में कॉमन है। वो सो बाज़ मुलाजिमत या पढ़ाई के सिलसिले में अपना ख़ानदान छोड़कर दूसरे मकाम को मुंतकिल होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह को अब ऑलमोस्ट क्या करते हैं, अमेरिका चले आते या लंदन जाते या कुछ नहीं तो एटलीस्ट हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसा एक मकाम से दूसरे मकाम को जाते हैं। वहाँ पे उनकी फैमिली, जस्ट उनकी फैमिली को लेके जाते हैं। अब भाई है समझो, भाई और भाभी को लेके जाते हैं, जस्ट तो मामा है मामी को लेके जाते हैं। पूरे ख़ानदान को तो नहीं लेके जाते, उन लोगों ने जाते वहाँ जाके वहाँ उनका एक फैमिली बना देते। तो वैसा एक जगह पेशे की वजह से भी कर जाते। 5 लोग शादी ब्याह करके अपने ख़ानदान को छोड़ कर जाते हैं, और ये बाज़ अफराद के मौत हो जाती है। अच्छा, ख़ानदान में नए अफराद की शुमालियत से खुशी और छोड़ जाने पर गम होते हैं। ख़ानदान हमेशा एक जैसे हालत पर नहीं होती। मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पर ख़ानदानों में तब्दीलियाँ वाक़या होती रहती है। हम जानते हैं कि आम तौर पर शादी ब्याह, बच्चों की पैदाइश, नए मकामात के तब्दीली वगैरह की वजूहात की बिना पर ख़ानदान में तब्दीली वाक़या होती रहती है। इनके अलावा तिजारत, सेहत, तालीम, रोज़गार के लिए नक़ल मकाम, अफराद, ख़ानदान की मौत वगैरह भी ख़ानदान की तब्दीली की वजह बनती है। इसके अलावा अगर हम दूर हाज़िर का तक़ाबिल माज़ी से करें तो पता चलता है कि ख़ानदान में कई एक तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं, जिसके नतीजे में इनफ़िरादी ख़ानदान में इज़ाफ़ा हुआ है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैमिली सब है। न्यूक्लियर फैमिली में सिंपल से कौन कौन रहते हैं, अम्मी अब्बा, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं 3 बच्चे, माँ बाप, वालिदैन और इनके बच्चे पर मुश्तमिल ख़ानदान को इनफिरादी या छोटा ख़ानदान कहते हैं। माँ बाप, वालिदैन और इनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, फूफू फूफा, मामा मामी, मुआनी और इनके बच्चों पर मुश्तमिल होने वाले ख़ानदान को मुश्तरक ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान कहते हैं। जॉइंट फैमिली, सिंगल फैमिली। और जॉइंट फैमिली मतलब ये सब पूरे ख़ानदान मिल के रहते, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, अम्मी अब्बा, ताया ताई, फूफू फूफा, उनके बच्चे सब मिल के रहते, और क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली मतलब किसी के पास उनके अब्बा रहते लेकिन अम्मी नहीं रहती। मेरे घर के 2 गलियों के बाद में जस्ट उनके मम्मी का इंतकाल हो गया था, छोटे बच्चे थे वो दोनों। मेरे मामा की बेटी के फ्रेंड्स हैं अब वो लोग,
تو ان کے امی کا انتقال ہو گیا. دونوں بہت چھوٹے ہیں. ان کے ابا اکیلے ہیں تو ان کے ابا جا کے کما کے لے کے آئے تھا کہ 2 بچے گھر میں رہتے اور یہ بچوں کو پکانا بھی نہیں آتا. تو ان کے ابا کما کے لے کے آئے تک میں گھر میں ویسے بھوکے رہتے تھے. لیکن وہ گلی والے کیا کرتے, بہت دور ہے وہ گلی والے یا میرے ماما کی بیٹی گھر کو لے کے آ کے کچھ نہ کچھ کھلا کے پلا کے بھیجتے. اور ویسے ہی اور وہ گلی والے بھی خاموش نہیں رہتے, سمجھو کہ وہ گلی والے جا کے کچھ کوئی نہ کوئی آ کے پوچھ کے ان کو کھلانا پلانا, ان کو چوٹی ڈالنا. 2 بھی لڑکیاں ہیں تو ان کو چوٹی ڈالنا ایسا کر رہے ہیں. پہلے میں تو ایسا کرتے, اس کے بعد کیا ہوتا اللہ جانے. پہلے میں نہیں کبھی بھی ایسی کرنا بول کے میرا ارادہ ہے, لیکن ہوتا یا نہیں ہوتا پتہ نہیں ہے. لیکن گلی والے تو بہت مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کے. ایسا سنگل پیرنٹ رہتے, ان کا انتقال تو ہو جا کے رہتا یا چھوڑ کے تو چلے جا کے رہتے یا کچھ فیملی پرابلمس تو ہو کے رہتے سم تھنگ ایسا. سنگل پیرنٹ فیملی تو پیرنٹ امی تو بھی رہتے یا ابا تو بھی رہتے. گرینڈ پیرنٹ فیملی, اور اگر ممی پاپا دونوں بھی انتقال ہو جا کے رہے, دونوں بھی ڈائیورس لے کے ہے تو بچے باقی بچ جا کے رہتے. اب انہوں ڈائیورس لے لیے تو کیا کرتے, انہوں الگ شادی کر لیتے انہوں الگ شادی کر لیتے. اب یہ بچہ یہ ہو جاتا تو وہ بچے کو ان کے پیرنٹس نانا نانی تو بھی پالتے یا دادے دادا تو ہی پالتے. ان کو کیا بولتے گرینڈ پیرنٹ فیملی بولتے. مدر ڈیپینڈنٹ فیملی کہتے اماں کے اوپر انحصار ہونے والے. ماں پہ انحصار مطلب وہ بابا نہیں ہے تو کیا کرتے اماں پہ انحصار ہوتے, اماں پہ منحصر ہو کر جیتے. اور آپ کس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ عام طور پر خاندان کے دیکھ بھال والدین کرتے ہیں, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر خاندان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. والدین کے بیمار ہونے یا بری عادتوں کا شکار ہونے سے بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. بعض اوقات وہ بھی بری عادت کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سارے خاندان کا ماحول بگڑ جاتا ہے. ایسے حالات میں ساری خاندان کی ذمہ داری والدین میں سے کسی ایک یعنی ماں یا باپ پر عائد ہو جاتی ہے. ماں یا باپ کو کمانے کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو کام بھی کرنا پڑتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ماں کتنی سخت محنت کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی افراد شراب نوشی کا شکار ہو کر اپنے خاندانوں کو کئی پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں. شراب نوشی صحت کے لیے مضر ہے. حکومت آندھرا پردیش نے شراب نوشی پر مرحلہ وار پابندی عائد کرنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھا رہی ہے. اور الکوحل زیادہ شراب پینے سے کیا ہوتا خاندان بگڑ جاتا, خاندان میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے اور بچوں کو غریبی حالت بھی آ جاتی ہے اور ایسا الگ الگ چینج ہو جاتا ہے. ایک پرسن ایسا شراب پینے سے گھر پورا برباد ہو سکتا ہے. گھریلو اشیاء کا استعمال, جس طرح خاندان میں تبدیل ہو رہے ہیں اس طرح طرز زندگی میں بھی کئی تبدیلیاں واقع رہی ہیں. ماضی میں لوگ گھر کے سارے کام از خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے, لیکن دور حاضر میں کام کو آسانی اور تیزی کے ساتھ انجام دینے کے لیے کئی گھریلو اشیاء استعمال کی جا رہی ہیں. پہلے کیا کرتے تھے, ریفریجریٹر فریج نہیں رہے جب کیا کرتے تھے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, مٹی کے ہنڈی رہتی نہیں پاٹس, مٹی کے پاٹس میں ریفریجریٹر کے نام یوز کر لیتے تھے. اور واشنگ مشین نہیں رہے جب کیا کرتے تھے ہاتھ سے دھوتے تھے. اور فین نہیں رہے جب جھاڑا رہتے تھے بڑے بڑے اور وہ جھاڑوں کے نیچے بیٹھتے تھے تو قدرت کی ہوا آتی تھی تو اچھا رہتا تھا. اور ٹیلی ویژن نہیں رہے جب اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور کام میں اچھا دلچسپی لگاتے تھے, ایسا کرتے تھے. گرائنڈر نہیں رہے جب ہاتھ سے گرائنڈر یا مکسی نہیں رہے جب کیا کرتے ہاتھ سے پیستے تھے.
اور کوکر نہیں رہے جو بگونا میں یا ہنڈی کے مٹی سے بنا کے رہتے نہیں بگونے، وہ بگونا میں پکاتے تھے۔ موبائل فون نہیں رہے جب کیا کرتے تھے، خط لکھتے تھے۔ تو ایسا اس میں بھی تبدیلی آنے کی وجہ سے کیا ہوا، بہت سکون ملا۔ سکون ملنے کی وجہ سے صحت کے لیے بھی بہت خراب ہو گیا کہ صحت بھی بہت بگڑنے لگا، کیونکہ ہم آسان سے کام کر رہے تو اپنے جسم کو تکلیف نہیں دیا تو ہم لوگ کھائے سے پورا کیا ہو رہا، بیماریوں میں ڈال رہے۔ کام کرتے رہے تو جتنا کام کرتے رہے اتنا باڈی کو بھی ایکسرسائز ہوتا رہتا اور بیماریاں بھی نہیں رہتے۔ آج اور کل اور آج کل لوگ اپنے گھروں کے برآمد اور صحن میں سویا کرتے تھے اور آنگن میں سوتے رہتے تھے پہلے۔ تو اب کیا ہے، اے سی آ گئی تو اے سی کے سوا فین بھی یوز نہیں کر رہے۔ فین بند کر دینا، اے سی ڈال دینا، بس آرام سے سو جانا، ایسا کرتے ہیں۔ نہیں تو بمبو کے وہ کیا بولتے جھپکتے نا، وہ تاڑ کے پتوں اور بمبو سے بنے پھنکوں کی تازہ ہوا سے لطف انداز ہوا کرتے تھے۔ پھنکے بناتے نا، وہ بمبو کے باریک کاٹ کر کے وہ پتلے اس سے ہے نا پھنکا بنا کے یوز کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا، کولرس، اے سی آ گیا، ایئر کنڈیشنر آ جا کے اب ہے نا اس سے انجوائے کر رہے۔ یہ بھی تبدیلی آ گئی۔ لوگ ان گھریلو آلات کا استعمال کیوں کرتے ہیں تو آسانی ہونے کی وجہ سے، آسانی فل ریسٹ لے لیا پورا، باڈی کو بھی تکلیف نہیں دیے، ویسا پورے سہولت کے ذریعے سے الیکٹریکل آئٹمس آ گئے تو وہ یوز کرنے لگے، بجلی کا استعمال کر کے سب یوز کرے۔ گھریلو برقی آلات کے استعمال سے کام کرنے کے طریقوں میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے بجلی کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے اور جسمانی ورزش میں بھی کمی ہو گئی ہے۔ یہ ہے ہیپی فیملی اینڈ خاندان۔ ہم نے کیا سیکھا، یہ سبق سے ہم لوگ کیا سیکھے؟ خاندانی شجرہ اور افراد خاندان کے مابین تعلقات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار بھی ہماری خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، جس کو ہم وسیع خاندان ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں۔ شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش اور نقل مقام وغیرہ کی وجہ سے خاندان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ماں باپ اور بچوں پر مشتمل خاندان کو انفرادی خاندان کہتے ہیں۔ والدین، دادا دادی، چاچا چاچی اور بھائی بہن پر مشتمل خاندان کو مشترک خاندان کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے خاندان جیسے والد سرپرست خاندان، دادا دادی یا نانا نانی کا خاندان، ماں پر منحصر خاندان وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ گھریلو کاموں کو انجام دہی کے لیے ہم کئی گھریلو آلات کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب ہم لوگ دیکھے ہیں۔ اب ہو گیا تو اب تھرڈ کلاس اور فورتھ کلاس کا خاندان کے بارے میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے، ٹیک